نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل بجا فرمایا تھانوی صاحب نے بھی کہ اللہ نے جو کلام عطا فرمایا، اور آپ نے انٹرو میں فرمایا، یہ اللہ کا کلام قرآن حکیم یہ صرف ایک مقدس کتاب نہیں ہے، اٹس اے کوڈ آف لائف۔ یہ صرف اس لیے نہیں کہ میں اس کی تلاوت کر لوں، صبح اسکول کے اسمبلی میں ہو جائے، کسی کالج کے اندر ہو جائے، کابینہ کے اجلاس میں ہو جائے، پارلیمنٹ کے اجلاس کے اندر ہو جائے، دن بھر 24 گھنٹے بے حیائی دکھائی جائے اور صبح میں آدھے گھنٹے کے لیے قرآن کی تلاوت میڈیا کے چینل پر لگا دی جائے۔ یہ قرآن فقط اس لیے نہیں آیا۔ پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا، سورۃ المائدہ کا موضوع ہے شریعت اور نفاذ شریعت، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن عطا فرمایا تو اس کا نفاذ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اور پچھلوں کا ذکر کر دیا، یہود و نصارہ کا، ان کے بارے میں بھی کہہ دیا لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اسی مائدہ کی آیت نمبر 68 کے اندر، اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل کے احکامات کو نافذ کر کے نہ دکھا دو۔ اب قرآن ویلڈ کتاب ہے نا نیف صاحب، حالات حضرات تو یہ بنے گا، اپنا انجیل ویلڈ ہے نہ تورات ویلڈ ہے، ویلڈ کتاب اللہ کی نگاہوں میں تو قرآن ہے، وما انزل الیکم من ربکم۔ تو اب گویا قرآن، ہمارے استاد کہتے تھے اب یوں سمجھو کہ یا اہل القرآن، اے قرآن والو، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، حتی تقیموا القرآن، جب تک کہ تم قرآن کو نافذ نہ کرو۔ ہاں بجا فرمایا آپ نے، اس کا آغاز تو میری ذات سے ہوگا۔ اس 5.5-6 فٹ کے وجود پر مجھے اختیار حاصل ہے۔ یہی قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، تو پارلیمنٹ نے مجھے کبھی نہیں روکا کہ میں نماز نہ پڑھوں، کبھی حکم نہیں دیا کہ نماز نہیں پڑھنی تم نے۔ اگر یہ قرآن کہتا ہے کہ سچ بولو، جیسے کہ آپ نے فرمایا، اس سورت کے آخر میں بھی سچائی کا ذکر آ رہا ہے، سورۃ مائدہ کے آخر میں قرآن کہتا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، قرآن کہتا ہے ماں باپ کا ادب کرو، قرآن کہتا ہے کہ مال حرام نہ کھاؤ، قرآن کہتا ہے کہ خیانت نہ کرو۔ ان امور میں تو مجھے اختیار حاصل ہے نا۔ اگر میں ان مواقع پر، اس انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر اگر اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہا، تو پھر من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون۔ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے، وہی کفر کر رہے ہیں عملاً، وہی ظلم کر رہے ہیں، ظلم کا لفظ قرآن میں شرک کے لیے بھی آتا ہے، اور وہی فسق یعنی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو پہلا تو میں حکمراں ہوں نا، اس وجود پر تو میری حکمرانی چلتی ہے، یہاں پر میرا آرڈیننس چلتا ہے، یہاں پر میرا بل چلتا ہے، یہاں پر میرا پروسیجر چلتا ہے، یہاں پر میرا لا چلتا ہے۔ تو اس دائرے کار میں تو میرے رب نے جو مجھ سے تقاضا کیا، then and there فوراً مجھے عمل کرنا چاہیے۔ پھر میرا گھر ہوگا، اگر میں بڑا بنتا ہوں شوہر ہونے کے ناطے، میں بڑا بنتا ہوں باپ ہونے کے ناطے، تو کیا گھر میں نے اللہ کو بڑا کر رکھا ہے؟ اللہ کی بڑائی کا وہاں بھی میرا دائرہ اختیار چلتا ہے۔ اس طرح بڑھتے 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 اب آئیے نظام کی سطح پر، ہم نے طے کر کے رکھا ہوا ہے سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس ملک میں حاکمیت اعلیٰ اللہ کے لیے ہے۔ ہم نے طے کر کے رکھا ہوا ہے آبجیکٹو ریزولوشن کے اندر، قرارداد مقاصد 1949، no legislation would be made repugnant with Quran and Sunnah۔ اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی۔ ہمارا ممبر آف پارلیمنٹ آ کے بیٹھتا ہے تو اللہ کو گواہ بناتا ہے، میں نظریہ پاکستان کے ساتھ وفادار رہوں گا۔ وہ بھائی وہ بابا نظریہ پاکستان کدھر ہے؟ تم نے سود کو حلال کر رکھا ہے، تم نے شراب کو حلال کر رکھا ہے، تم نے جوئے کی اجازت دے رکھی ہے، تم نے فحاشی اریانی کی اجازت دے رکھی ہے۔ کرکٹ کے نام پر پوری قوم کو جوئے میں لگانا، سٹے میں لگانا، فحاشی میں لگانا، اریانی کے اندر لگانا، دھڑلے کے ساتھ کافرانہ روش کو قانون کے سائے تلے اجازت دینا، یہ کون سا نظریہ پاکستان ہے؟ یہ کون سی اللہ کی حاکمیت ہے؟ یہ کون سا قرآن و سنت کی بالادستی کا معاملہ ہے؟ تو میری ذات سے شروع ہوگا معاملہ اور نظام حکومت تک جائے گا۔ یہ قرآن سے پارلیمنٹ میں تلاوت کے لیے نہیں دیا گیا، یہ کابینہ کے اجلاس میں جہاں قل ہو اللہ پڑھنے کا بھی مسئلہ بیچاروں کو پیش آ جاتا ہے، یہ صرف قل ہو اللہ کہنے کے لیے نہیں آیا۔ کہو کہ واقعتاً اللہ اکیلا ہے، کہو کہ واقعتاً اللہ حاکم ہے۔ اللہ نے کتاب فقط ایصال ثواب کے لیے نہیں دی، مردوں کے لیے ثواب کے لیے فقط نہیں دی، خالی رمضان میں تلاوت کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ اللہ اپنے احکامات کا نفاذ چاہتا ہے۔ اور انیل صاحب، ہم نے اس ملک کو اللہ سے جب مانگا، اسی مقصد کے لیے مانگا۔ آج ایک بڑی اکثریت کہتی ہے مہاجر ہیں، ہم کراچی میں بیٹھ کے لوگوں سے سنتے ہیں، میں کہتا ہوں جی ہمارے بھی باپ دادا نے ہجرت کی تھی، مگر کائے کے لیے ہجرت کی تھی؟ اگر یہی ناچ گانا فلمیں ڈرامے سارے کچھ کرنے تھے تو کیا بھارت کے اندر اس کی کمی ہے آج؟ اگر آج اللہ کے احکامات کو پامال کرنا تھا، اللہ سے سود کے معاملے کو جاری رکھ کے جنگ کرنی تھی، بے حیائی کو فحاشی کو پھیلا کر دنیا اور آخرت کے عذاب کو دعوت دینی تھی، تو کیا بھارت میں آج، انڈیا میں آج اس کی کوئی کمی رہ گئی؟ ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ؟ تو بہرحال ایز اے فرد بھی میں جواب دہ ہوں اور ایز اے قوم بھی میں جواب دہ۔ ایک بات میں شیئر کر لوں، یہ پانی کا گلاس ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، عزیز صاحب میرے گھر میں گلاس ٹوٹتا ہے، مجھے اپنے بچے پر غصہ آ جاتا ہے، اپنے لخت جگر کو میں پیٹنا شروع کر دیتا ہوں۔ اس گلاس کی تو قدر ہے، اللہ کے کلام کی قدر ہے میری نگاہوں میں؟
اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو، اللہ کی شریعت پامال ہوتی ہو، اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس و آج غریب الغربا ہے۔ تھانوی صاحب نے بجا فرمایا، جج کہتا ہے صاحب میں اللہ کی کتاب کے مطابق تمہیں فیصلہ نہیں دے سکتا، میں تو انگریز کے قانون کے مطابق دوں گا۔ اسلام کے نام پر لیے جانے والے ملک میں جج یہ بیٹھ کے کہہ رہا ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ آیات ہمارے لیے بھی ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کسی نے، حذیفہ یہ آیتیں تو بنی اسرائیل کے لیے ہے نا؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہاں بنی اسرائیل تمہارے بڑے اچھے کزنز، بڑے اچھے بھائی ہیں، میٹھا میٹھا تمہارے لیے، کڑوا کڑوا ان کے لیے، قطعاً نہیں۔ پہلے انہیں کتاب دی گئی، انہوں نے نافذ نہ کیا، تو یہ ساری وعیدیں ان کے لیے۔ آج تمہیں ہمیں کتاب عطا ہوئی تم اور ہم نافذ نہ کریں تو یہ ڈراوے ہمارے لیے بھی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کے توفیق اور عمل کی توفیق